بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے ایک دوست نے مجھے سنایا۔ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے ایک ڈاکٹر پروفیسر دوست ہوتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ان کا میرے پاس یہاں آنا ہوا میرے آفس میں، تو ہمیں کچھ موقع ملا ساتھ بیٹھنے کا۔ تو انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی جس کے اوپر شاید لکھا بھی جا چکا ہے، لیکن میرے علم میں وہ بات بہرحال نہیں تھی۔ تو مجھے چونکہ وہ بات اس نے بہت انسپائر کیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کوئی ہوتے تھے فیصل آباد میں شاید، تو ان کا اچھا خاصا کام تھا، فیکٹری تھی ایک بہت بڑی جس کو وہ چلاتے تھے۔ تو کہنے کہ ایک دفعہ وہ وہاں سے نکلے باہر، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کتا جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا وہ پڑا ہوا تھا کہیں نیچے سائے میں کسی چیز کے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اور کتا کہیں سے آیا ہے، اور اس نے اس کتے کو جو زخمی حالت میں پڑا تھا، کھانے پینے لائق نہیں تھا، چیزوں کو دیکھ کر اس طرح سے نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ وہاں پڑا ہوا تھا اور بالکل محتاج تھا کہ جب تک اس تک کوئی چیز کو لے کر نہ جائے وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ کہیں اور جا سکتا۔ تو انہوں نے ایک آدھ دن اسے دیکھا اور انہوں نے اس طرف دھیان اس طرح سے نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ ایک دوسری دفعہ وہاں سے وہ گزرے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ایک اور کتا ایک اور آیا ہے جو صحت مند تھا، ٹھیک تھا۔ اس نے کسی طرح سے جو اس کی دم تھی اس کو گیلا کر کے اور وہ اس کے منہ میں پانی ڈالا، جس سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا درست سمجھنے لگا۔ تو کہتے وہ جو صاحب تھے، جب انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ انسان کچھ نہ بھی کرے تو اس کے حصے میں اتنا کچھ آ سکتا ہے۔ یہ تو جانور ہے، جب ان کے حصے میں اتنا کچھ آ رہا ہے تو انسان کے حصے میں کتنا کچھ نہیں آ سکتا۔ وہ رازق ذات ہے، وہ ہر جگہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، تو اس کا مطلب ہمیں تو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور بس اسی بات کے اوپر دیکھیں گے کہ وہی ان کو کھلائے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے اسی کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، توکل کے ایک اور کانسیپٹ لوگوں کے سامنے لے آئے، اور سب کچھ تیاگ کر چھوڑ کر اپنی زندگی کو اور طرح سے جینا شروع کر دیا۔ اور پھر جو بھی ان سے ملنے آتے تھے، جو ان سے انسپائر ہوئے تھے ان کے اس فلسفے سے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو وہ ہر ایک کو وہ بات ضرور سناتے تھے، اور ان کے سننے والے سمجھنے والے لوگوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اللہ والے ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور طرح سے مضبوط کر لیا، توکل کا ایک کانسیپٹ اور طرح سے دینا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ یہی کہانی کسی کو سنا رہے تھے، جس طرح پہلے وہ ہر آنے والوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ بیٹھے سنا رہے تھے یہ کہانی، تو وہاں ایک نوجوان کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان کی اس کہانی کو وہ سنتا رہا، سارے کچھ بیٹھے سر دھن رہے تھے، کچھ کو اور طرح سے دیکھ رہے تھے، کچھ اور طرح سے۔ تو اس نوجوان نے ان سے ایک لمحے کو رک کے کہا کہ قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں۔ انہوں نے کہا بیٹا پوچھو۔ کہنے لگے کہ آپ نے جب سب کچھ چھوڑ دیا تو وہ پہلے کتے کی نقل تھی، جبکہ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو نقل دوسرے کتے کی کرنی چاہیے تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ ان کے اوپر جیسے ایک لمحے کو خاموشی طاری ہو گئی۔ ارد گرد کے لوگوں نے اس کو گستاخی سمجھا، لیکن صاحب کے لیے وہ شاید بہت بڑے سبق کی بات تھی۔ انہوں نے اسی لمحے وہ سب جو ان کا سلسلہ تھا اس کو ایک طرف کیا، پھر سے جا کر اپنے پورے اس نظام کاروبار کو کرنے کی کوشش کی، اور پھر سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں رزق کا سبب بنے، بے شک اللہ کے کرم سے۔ انہوں نے اس سے سبق یہ لیا کہ جب ہم کوئی بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ توکل کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اگر آپ سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ سے کوئی فیض لے رہا ہے، کوئی مستفیض ہو رہا ہے، کوئی مستفید ہو رہا ہے، تو آپ اپنا ہاتھ مت کھینچیے۔ صرف اگر اپنے آپ کو بچانے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے نتائج کچھ اور نکلیں گے صاحب، اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ میں نے جب ان سے یہ واقعہ سنا
کیونکہ یہ واقعہ آیا اس تناظر میں کہ یہاں پر وہ ظاہر میرے پاس میرے ادارے میں تشریف لائے تھے، تو مجھے کہنے لگے یہ کورونا کے جو ڈیز تھے تو آپ نے کس طرح اپنے ادارے کو دیکھا کیا؟ تو میں نے ان سے کہنے لگا کہ جناب میری کوشش تھی، میری خواہش بھی تھی، اور ہم لوگوں نے پوری محنت کی کہ جتنے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی رزق روٹی جڑی ہوئی ہے. بے شک دینے والی تو میرے اللہ کی ذات ہے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس لائق سمجھے کہ ہم کسی کے لیے سبب بن جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ ہم نے کسی کو کوئی نکالا نہیں اپنے ادارے سے، ہم نے ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی خدمت کی ہے، مدد کی ہے، کوشش کی ہے، ان کا ہم نے حق سمجھ کر کہ یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے، ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ اب تو ظاہر معاملات پھر سے 15 ستمبر سے شروع ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی، اور مجھے اتنی انسپریشن ہوئی اس کہانی سے کہ بنیادی طور پر تو وہ جانور ہے جن کا نام لیتے ہوئے بھی نارملی لوگ کو اتنا بہتر فیل نہیں کرتے، لیکن اس سے جڑے سبق کو لے کر ایک صاحب نے پہلے کون سا سبق لیا اور پھر بعد میں کون سا سبق لیا. یہ سبق لینے اور سمجھنے والی بات ہے. آپ کی ہماری زندگی میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، آپ کے ہمارے بزرگوں سے جڑی بہت سی کہانیاں موجود ہیں. ہماری روزمرہ میں ہر لمحہ ایک نئی کہانی کو جنم دے رہا ہوتا ہے. اب ان کہانیوں میں میرے رب نے ہمارے لیے سبق رکھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس طرح سے ٹیون کر لیتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ان سے سبق لینا چاہیں گے، وہ ان سے سبق لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ اس سے سبق لیتے ہیں. کیونکہ میرا رب ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد فرما رہے ہیں، اور ہر لمحے ہمیں وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کرنے کے لیے ہے. ہم اپنی توجہ سے ان عطاؤں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں. خود آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ بالکل محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.